اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام۔ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 46 سے 50 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہہ دے دیکھو، تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون ایسا رب ہے جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے؟ ہم کیوں کر طرح طرح کے باتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق دے اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ لاسٹ جو ہم لوگ ویک میں سبق پڑھ رہے تھے تو ہم اس میں عذاب کی قسمیں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب دینے کا، کسی کو ٹریپ کرنے کا کیا طریقے ہیں، تو اللہ کا قانون جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ فرعون جیسے شخص کے لیے بھی اللہ نے 2 نبی بھیجے اس کی ہدایت کے لیے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی اللہ نعوذ باللہ آگ میں ڈالے، تو اللہ نے اپنی طرف سے کتاب انبیاء بھیجتے ہیں، پھر ان کو وقت دیتے ہیں سوچنے کا، ڈھیل دیتے ہیں، عمر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب انسان یا تو ہدایت کو قبول کرتا ہے یا ٹھکرا دیتا ہے، یعنی کہ جب ٹھکرانے کا مقصد ہے اب اس کے دل میں سختی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ عاجزی کی بجائے سختی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی سے فائدہ اٹھا کے شیطان اس کو، اس کے اعمال کو جو وہ گناہ یا سخت دلی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کو خوب سجا کے اس کے سامنے صحیح کر کے دکھاتا ہے، اس کو تھپکیاں دیتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ اچھے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ شیطان کا دوست بن چکا ہے، وہ دنیا کھول دی جاتی ہے اس کے لیے، خوب جی بھر کے جو بھی جیسا ہوتا ہے وہ اپنے سے اچھا ہی ہو جاتا ہے، یا تو دل کی سختی میں بڑھ جاتا ہے یا مال و دولت میں بڑھ جاتا ہے، مطلب کھلی چھوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اینڈ اپ کیا ہوتا ہے کہ اچانک موت آ جاتی ہے۔ ایسے ہی پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے اور پتہ چلا کہ اتنی بڑی بیماری ہے، ختم، انسان مایوس ہو جاتا ہے بالکل، ہے نا۔ اور جو نیک ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے بھائی جنت پہ جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، خوشی آتی ہے ان کو، تکلیف تو اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر مومن سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے بہت جلدی، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے اپنی عبادات میں لگ جاتا ہے، مگر جو یہ ہوتے ہیں ان کو تو اچانک ایک دھچکے ہی لگ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو اب جو ہے کہ اگر اللہ، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر اللہ کوئی بھی زمین میں مصیبت ڈالنا چاہے یا آسمانی آفت آنی چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ جیسے ہم نے کرونا کی مثال دیکھی تھی، اگر آسمان سے آ رہی ہے آفت یا زمین پہ آ رہی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آج کی اس میں جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عقلی، باطنی، روحانی تم کو عذاب میں اللہ نہ کرے، کوئی گرفتار کر دے تو بھی یہ تمہیں کوئی، اس سے بھی تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ابھی تو تمہارے پاس سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے قوتیں ہیں، لیکن تم ان سے اگر کام نہیں لوگے، ان کی قدر نہیں کرو گے تو نو ونڈر کہ کب یہ تمہاری نعمتیں چھین لی جائیں۔ کتنی ڈراؤنی بات دیکھی، اللہ ہمیں کیا کیا نہیں بتا رہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا جا رہا ہے تو کہہ دو دیکھو، تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون ایسا ہے جو تم کو یہ چیزیں لا کر دے؟ دیکھو ہم کیوں کر طرح طرح سے بیان کرتے ہیں پھر بھی وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، بتاؤ کوئی ہے؟ اگر اللہ تمہاری یہ نعمتیں لینے کا فیصلہ کر لے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں
اور دل پہ مہر لگا دے. یعنی کہ مہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دے. مطلب آخرت کی طرف غور ہی نہیں کرنا، نبیوں کی دعوت پہ غور ہی نہیں کرنا. تو کون ہے وہ معبود؟ بتاؤ کون ہے ایسا معبود جو تم کو یہ واپس کر دے تمہیں لا کے؟ اب ایک سوچنے کے لیے ساری ہم کو بولا جا رہا ہے. تو آج تک ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم نے آبزرویشن کیا ہے، جو کوئی پیدائشی اندھا ہوتا ہے، مادر ذات بہرا ہوتا ہے، یا کوئی اپنی عقل نا ہوتے ہیں نا، بچے ڈسیبل ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ معذور ہوتے ہیں، آج تک کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی ان کو کیور نہیں کر سکی ہے نا. قرآن مجید میں بار بار یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قوتیں اللہ تمہیں دے رہا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ان سے کام لو. یہ دنیا میں تمہیں اگر بھیجا ہے، یہ قوتیں دے کے تمہیں دیا ہے، تو اس سے عبرت حاصل کرو، حق کو جانو، اس کی گہرائی میں اترو، اپنے علم اور عقل سے غور و فکر کرو، صحیح فیصلہ کرو. جو دعوت انبیاء کے ذریعے تمہیں دی جاتی ہے اس کو غور سے سنو، غور کرو، سوچو ہمارا بنانے والا کون ہے، ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کر دیا. آپ کی مرضی کے بغیر اللہ نے پیدا کر دیا، آپ کی چوائس نہیں تھی، اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ کیوں پیدا کیا ہے اللہ نے ہم کو؟ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے بنائی گئی ہے، اس کا جوڑا کیا؟ ہر چیز کا انسان دیکھتا ہے نا، لڑکا ہے تو لڑکی ہے، جانور کے بھی جوڑے ہیں، پھولوں کے بھی ہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے. پھر اس دنیا کا جوڑا کیا چیز ہے؟ انسان سوچو، تمہیں عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، دیکھ رہے ہو، سوچو. اور یہ لوگ مر مر کے کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان بھرتے چلے جا رہے ہیں، بھرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی واپس بھی نہیں آتا. ہماری دادی، امی، ابا سب چلے گئے، کوئی واپس ہی نہیں آتا. اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اس دنیا کے بنانے کا آخر مقصد کیا ہے، اور اس کا انجام ڈیڈ اینڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی لیے تو یہ دماغ، یہ آنکھیں، یہ دل اور یہ کان دیے ہیں تمہیں، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی کہ غور و فکر کرو. اور تم نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو استعمال صرف اپنی دنیا کی حد تک محدود کر دیا، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے. لگژری چاہیے، گھر چاہیے، دنیا کی طرف تم جھک گئے. ضرور تم دنیا کے کام کرو، کیونکہ یہ دنیا بھی ایک بلیسنگز ہے، اسی میں تو تم رہ کے اپنی آخرت کماؤ گے نا. ضرور تم کو ضروریات زندگی ہے ضرور اس کو پورا کرو، دنیا کے معاملات ضرور پورا کرو، مگر یہ مقصد تھوڑی ہے کہ تم دنیا میں لگ کے اپنے آخرت کو ہی بھول گئے. اصل مقصد ہی کو تم نے بھلا دیا. ان چیزوں کی استعمال سے نصیحت، عبرت حاصل کرنا ہے، اس سے صحیح نتیجہ نکال کر ٹھیک انجام تک تمہیں پہنچنا ہے. وقتی تمہارے پاس لمٹ بہت کم ہے. ہم لوگ مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، آپ کو پتہ ہے زندگی کتنی کم ہے. اب اس کو ہم نے فن میں گزار دیا تو کون سے ٹائم پہ تم آخرت کی تم مدد اپنی تیاری کرو گے؟ تو اگر اللہ نے یہ نعمتیں تم سے لے لی تو بتاؤ دوبارہ کس طرح سے تم حاصل کرو گے؟ جیسے ہم پڑھ کے آئے تھے نا، دل سخت ہو گئے. بتاؤ اگر دل سخت ہو گئے تو تم تیاری کیسے کرو گے؟ انظر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، ہم کیوں کر طرح طرح سے تمہیں بیان کرتے ہیں. یہ تو دیکھو، ایک نشانی مانگ رہے ہو تم، ایک نشانی مانگ رہے ہو. دیکھو ڈیمانڈ تھی نا اہل عرب اور کفار کی نشانیاں لاؤ. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے تمہیں کتنی طرح طرح کی نشانیاں، تمہیں طریقے سے ہم تمہیں بیان کر رہے ہیں، تمہیں کس طرح سے تمہیں سمجھا رہے ہیں. کبھی تمہیں آسمان کی طرف نشانیوں پہ غور و فکر کروا رہے ہیں، کبھی قوموں کی تاریخ تمہیں سنا کے تمہیں بتایا جا رہا ہے، کبھی آیت الہی تمہیں سنائی جا رہی ہے، کبھی تمہارے اپنے نفسوں کی نشانیاں تمہیں بتا کے سمجھایا جا رہا ہے، توجہ دلایا جا رہا ہے. مگر افسوس، صدا افسوس، مگر پھر بھی وہ منہ پھیرے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم
ہم سب پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمارے دل کی سختی سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ بھی دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا، آپ کو آل عمران کی دعا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا۔ صحابہ پوچھتے تھے کیا رسول اللہ آپ بھی یہ دعا کرتے ہیں؟ آپ کہتے تھے مجھے بھی ضرورت ہے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں، کب کس وقت کس عمر میں کس لمحے کیا ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا دل اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری پہ رہے۔ تو دیکھیں اب ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اللہ کا شکر جتنا بھی ہم ادا کریں، ہم دیکھیے بہت ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے آپ کو بھی مجھے بھی نوازا ہے، ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی دیکھیے اللہ نے ہمارے پاس رہنے دیا ہے نا۔ ہم لوگ کب کتنا ٹائم اللہ نے ہم کو دیا، پھر ہم ان قرآن کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ چاہتا تو ہم سے پہلے یہ نعمتیں چھین سکتا تھا، زندگی چھین سکتا تھا۔ یہ اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں وقت اور مہلت دی اور ہمیں موقع دیا کہ بندے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی طرف شکر گزار بن کر لوٹ آئیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ تو اب ہم ان نعمتوں کا کس طرح سے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ان نعمتوں کو ہم اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں شکر کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو پر ہم استعمال کریں۔ آنکھ ہے وہ دیکھیں جو اللہ نے حکم دیا، کان ہے وہ سنیں جس کو سننے کا حکم دیا، دل دماغ میں وہ خیالات لائیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، نہ کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں۔ اور دیکھیں آنکھوں سے جو یہ ہمارے دعا کرتے ہوئے یا کبھی تکلیف میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے جو ہمارے آنسو جاری ہوتے ہیں نا، یہ بڑی خوش قسمتی ہے، دل کی نرمی کی نشانی ہے۔ اللہ کے آگے عاجزی کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں ابھی نرمی ہے۔ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ہمارا دل دہل جاتا ہے، آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑی خوش قسمتی کی نشانی ہے، اور اس پہ ہمارا شکر واجب بن جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے لوگ جو ہیں ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایموشن سین آتا ہے، آنسو ٹپ ٹپ جا رہے ہیں، کوئی افسانہ پڑھتے ہیں، کوئی سیڈ سین آتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں، اور قرآن کی بڑی بڑی آیتیں ان کے سامنے سے گزر جاتی ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے اپنے دل کی نرمی کے لیے، عاجزی کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 47، تو کہہ دے دیکھو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے اچانک یا ظاہر ہو کر تو ظالم لوگوں کے سوا کون ہلاک ہوگا۔ تو اب یہ جو اہل کفار تھے ڈیمانڈ کرتے تھے نا کہ نشانی لاؤ، عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، تم عذاب عذاب بولتے ہو، کب عذاب آئے گا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ اگر خدا کا عذاب چپکے سے آ جائے یا کھلم کھلا آ جائے یا رات میں آ جائے، دن دہاڑے آ جائے، تو بتاؤ اس کو کون روکے گا؟ تم یہ عذاب کرتے ہو، جو مہلت ہے اس کی نعمت سے تم نا واقف ہو، اگر تم پہ اچانک آ گیا تو کون ہے جو اس کو روک دے گا؟ کیسے تم اس تباہی سے بچو گے؟ بتاؤ کس طرح سے بچو گے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی ہم اچانک عذاب دے دیتے ہیں، اچانک دیکھیں جیسے قوم لوط پہ اچانک عذاب آ گیا تھا ہے نا، اور کبھی اللہ مہلت دیتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا فرعون کو کتنی نشانیاں دکھائی، کتنا ٹائم دیا گیا تھا، اور کبھی خبردار کر کے نشانیاں دے کے کرتے ہیں، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی دی، کتنا ٹائم دیا، سب کچھ دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ عذاب آ گیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جو اتنا عذاب مانگ رہے ہو، جب اللہ عذاب بھیجے گا تو تمہیں کون بچائے گا؟ بتاؤ۔ اور پھر بولا جا رہا ہے کہ جب یہ عذاب آتا ہے نا تو تم جانتے ہو کہ یہ کس پہ آتا ہے؟ یہ عذاب، یہ تباہی کس پہ آئے گی؟ صرف ظالموں پہ آئے گی۔ کون ہوتے ہیں وہ ظالم؟ جو اللہ اور رسول کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اس تباہی میں ظالم بچ نہیں سکتا، ظالموں کو تو اللہ ہلاک کر کے رہتا ہے، اللہ یہ بھی ان کو بتا رہے۔ اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ عذاب اور وارننگ میں کیا فرق ہے، کہ عذاب تب آتا ہے جب
اللہ کے رسول موجود ہوتے ہیں، اپنے اتمام حجت پوری کی پوری تکمیل تک پہنچ جاتی ہے، تب جا کے ان کے اوپر جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو ان پہ عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے ہجرت کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک آخری حجت تمام نہیں ہو گئی، اور اہل کفار نے اپنی آخری حربہ استعمال نہیں کر لیا کہ جب سب قبیلوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے نا ان کو قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا، جب انہوں نے اپنی آخری حد پوری کر دی تو اللہ نے بھی رسول اللہ کو مائیگریٹ کرنے کی اجازت دے دی، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی۔ تو جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو ظالموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر جنگ بدر میں سبھی نے دیکھا کہ کیا ہوا، یہاں تک بھی کہ نبی بھی جو ہے نا اپنی لوگوں کو نہیں بچا سکتے، جیسے حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حضرت لوط اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے، یعنی کہ اللہ کی جب حجت پوری آ جاتی ہے تو کوئی نبی بھی ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کیا تھی وارننگ جو ہم قیامت تک آتی رہے گی کہ کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی برف کا طوفان، مڈ سلائڈ، ٹورنیڈو، ہیریکین آ رہا ہے، بجلیاں گر رہی ہیں، سونامی آ رہا ہے۔ تو اس طرح کے حادثات جب آتے ہیں نا تو اس میں نیک لوگ اور بد لوگ دونوں ہی مر جاتے ہیں۔ عذاب میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اپنے نیک لوگوں کو لے کے الگ ہو جاؤ، جیسے مدینہ مائیگریٹ ہو گئے تھے مسلمان، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ کشتی میں بیٹھ گئے، لوط علیہ السلام اپنی دونوں بیٹی سب بچوں کو لے کے چلے گئے تھے، ہے نا۔ تو نیک لوگ الگ ہو جاتے ہیں، ظالم مارے جاتے ہیں۔ وارننگ میں یہ ہوتا ہے کہ اچھے اور برے لوگ دونوں ہی جو ہے، چاہے بچے ہوں بوڑھے ہوں، سب کے سب جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اور نیتوں کے حساب سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، تاکہ جو باقی لوگ بچے ہیں نا وہ اپنے اعمال درست کر لیں۔ جب کرونا آیا کتنے لوگوں نے دیکھا کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں نا، سیکنڈوں میں چلے گئے، آج گھر میں صحیح تھے وہ یوں ہوا اور گئے۔ تو یہ ہم جو گھر کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک نصیحت ہو جاتی ہے اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے کے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جھک جائیں، اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چیزیں دیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 48 اور 49، ہم رسول نہیں بھیجتے مگر خوشخبری اور ڈر سنانے کو، پھر جو کوئی ایمان لایا سنور گیا تو ان پر نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے کہ رسول کیوں آتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ وہ کوئی دنیا میں اپنی حکومت قائم کرنے یا معجزے دکھانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ رحمت بن کے آتے ہیں لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے رحمت بن کے آتے ہیں، آخرت کی طرف توجہ دلانے آتے ہیں۔ کیونکہ انسان کی زندگی سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ کیا ہے، موت ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کھانا پینا، جابیں کرنا، وہ اپنی ضرورت کے تحت ہے، جب تک زندگی ہے اس کے بعد ختم۔ اصل مسئلہ جو ہماری زندگی کا شروع ہوتا ہے وہ موت سے شروع ہوتا ہے نا، کہ وہ موت کی یاد دہانی تیاری کرانے کے لیے آتے ہیں۔ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، جو اس کے لیے اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں، ان پر نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اور جو لوگ رسول کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، ان کو آگ کا عذاب سے خبردار کیا جاتا ہے۔ تو اب قیامت تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو ہے وقت دیا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہ پوری دنیا کے لیے رحمت آپ بن کے ہیں، آپ کی دعوت رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے۔ اور آیت نمبر 49 میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کا عذاب پہنچے گا، اس لیے وہ نافرمان ہے۔ تو جو اللہ کے رسول اور اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے تو وہ اپنا انجام بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تیار ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے ہم پر ایمان لے آئے، اور اب آپ اور ہم اللہ کی مہربانی سے ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ اسٹرگل نہیں کرنا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اس میں استقامت اور اسٹیبلٹی پیدا کرنا ہے۔
تو ہم مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ تم دنیا کی گہما گہمی میں مت بھٹک جاؤ، اپنی آخرت کو نہیں بھول جاؤ۔ جو جتنا اپنے نفس کی پاکیزگی کرے گا، اپنے آپ کو کلین اور اللہ والا بنائے گا، آخرت میں اس کے اتنے درجات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیے رسول جب آتے ہیں توحید کو فوکس کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کی ہدایت کرتے ہیں، مگر اور اس کے عوض کیا کہتے ہیں، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ سو بدقسمت لوگ ہیں بہت سارے ایسے جو رسول سے جو ہے عذاب طلب کرتے تھے اور عذاب میں وہ گر جاتے ہیں۔ تو اہل قریش کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ تم جس طریقے کے عذاب مانگ رہے ہو تو دیکھو تمہارا بھی انجام ایسا نہ ہو کہ فرعون جیسا ہو جائے۔ فرعون بھی دیکھو قوم کے ساتھ اس کو ڈھیل دی، فائدہ دیا، مگر اس کا بھی انجام کیا۔ اب تمہیں بھی یہ وارننگ دی جا رہی ہے۔ اب آیت نمبر 50 یہ لاسٹ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے تو کہہ دے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی بات جانوں، نہ میں تم سے کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یہ تو میں اسی پر چلتا ہوں جو میرے اللہ کا حکم آتا ہے۔ کہہ دو اندھا اور دیکھنے والا کب برابر ہوتا ہے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب یہاں ایک لوگوں کی نا مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے جو سمجھے آج سے 1400 سال بھی ایسی تھی اور قیامت تک کے بھی لوگ اس قسم کے آتے جاتے رہیں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے نادان جو لوگ ہیں، جو اس مینٹیلٹی کے ہوتے ہیں، ذہنوں کے جو ناسمجھی کا تصور رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ عام لوگوں سے ان کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کی نظر میں تو ہوتا ہے مگر دنیا میں بھی وہ کچھ ڈیفرنٹ نظر آئے، ان کے کرامات ظاہر ہونا چاہیے، وہ ایک اشارہ کرے تو پہاڑ سونا بن جائے، ہے نا، ایک حکم دے تو زمین خزانہ نکال دے، لوگوں کے سب معاملات جاننا ہو، ماضی میں کیا ہوا تھا، حال میں کیا ہے، مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بتا دے کہ گمشدہ چیز کدھر رکھی ہے، مریض بچے گا یا مر جائے گا، پریگننٹ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو وہ انسانی کمزوریوں سے مطلب بالا تر ہو، جو ایک عام انسان جیسے اس کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں نا، یہ تو سب غیب کی خبریں اللہ جانتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والا بن گیا اس کے اندر یہ خصوصیات آ جاتی ہیں۔ تو وہ کیسے اللہ والا ہے وہ سمجھتے ہیں، اگر عام انسان اگر وہ کیسے اللہ والا بنا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس ہو رہی ہے، اس کو بھی حاجت ہوتی ہے، بچے رکھتا ہے، ضروریات زندگی ہے، کماتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کا قرض لینا بھی پڑ جاتا ہے، تو یہ کس قسم کے، کیونکہ وہ رسول اللہ کو اسی قسم کے چیزوں میں دیکھتے تھے نا تو وہ عجیب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے یا یقین کرنے کا سوچتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی چیزوں کا مطالبہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ کو ایک عام انسانوں جیسا انسان دیکھ کر اعتراض کرتے تھے، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچے بھی ہیں، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ تو اہل کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے تمہارے پاس جو خزانے ہیں نا وہ بھی ہمیں دو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ یہ کیسے یتیم غریب کو رسول بنا دیا، غیب کی خبریں بتاؤ، قیامت کب آئے گی، تم جو ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو نا وہ کب آئے گا، تو ہماری طرح انسان ہو، رسول کس طرح ہو سکتے ہو، نبی کو بھی کیا کوئی گرمی سردی بھوک پیاس بھی لگتی ہے کہ عجیب عجیب ان کے باتیں تھیں۔ تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے تو کہہ دے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے تم میں سے نہیں، میں تم میں سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھ سے تم کو جھگڑنا ہے، بحث کرنا ہے، ان چیزوں پہ کرو جو میں تمہارے سامنے جو دعوت پیش کر رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھو۔ تم مجھ سے ان چیزوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا میں نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا؟ میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ بھائی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں اور
مجھ پہ بس فرق یہ ہے کہ اللہ کی وحی اترتی ہے۔ میں نے کب کہا تم سے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں، کیا میں اس کے ذریعے تمہارے اوپر تمہارے سرداروں پہ کوئی برتری حاصل کر لوں کیا؟ جو تم مجھ سے مانگتے رہتے ہو وہ تمہیں دے دوں۔ اگر میں نے یہ نہیں بتا سکتا کہ تم پر عذاب کب آئے گا، ہے نا، یا قیامت کب آئے گی، تو میں نے کب تم سے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب جانتا ہوں، ہے نا، وہ کہہ رہے نا کہ اللہ کے اور نہ جانتا ہوں میں غیب۔ میں نے کب تم سے کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ کہتا ہوں تم میں سے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کی گئی ہے۔ اور اگر میں فرشتہ نہیں ہوں تو میری زبان سے کب نکلا کہ میں فرشتہ ہوں؟ تمہیں میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ تم لوگ کیوں کہتے ہو ایسی باتیں؟ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تمہاری طرح مجھے بھی ضرورت لگی ہوئی ہے۔ فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں، جو مجھے کرنے کو کہا جاتا ہے میں وہی کرتا ہوں، اور تم کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ میں ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے ایک اعلیٰ ترین اخلاق سے نوازا ہے، مجھے اپنے رسول کے لیے چن لیا ہے، اور میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں گھڑتا، جو مجھے کہا جاتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بشر نہیں رہا، میں تمہاری طرح ہی ہوں، بس مجھ میں اللہ نے اعلیٰ اخلاق دیے اور وہی اترتی ہے۔ تب کہا جا رہا ہے کہہ دو کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیا پس نہیں یہ لوگ سوچتے؟ تم کن باتوں میں لگ گئے ہو؟ جو اصل پیغام ہے جس کی میں دعوت دے رہا ہوں اس پہ تو تم غور نہیں کرتے، بس تم دوسری چیزوں میں لگ گئے ہو۔ بتاؤ کیا آنکھیں رکھنے والا اور نہیں رکھنے والا کیا برابر ہیں؟ آپ بھی بتائیے، ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ ایسا نہیں دیکھا ہے نا۔ کیا ایک دعائیں کرنے والا اللہ سے اور غیر اللہ سے دعائیں کرنے والا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ کیا نیکی کرنے والا برائی کرنے والے برابر ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک اپنے نفس کی خواہشوں پہ چلنے والا اور ایک اپنے رب کی اطاعت کرنے والا بھی برابر نہیں ہو سکتے، ہے نا۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول اس فرق کو سمجھانے آتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور شیطان کی عبادت کرنے والا ایکول نہیں ہوتے۔ یہ سمجھو، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھ پہ وحی بھیجی ہے۔ میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ غور کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنے رب کو پہچاننے میں اپنی فطرت پہ غور کرو، جو تم کو اللہ نے تمہارے اندر جو ایک توحید ہر ایک انسان کے اندر ڈالی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زندگی میں آنے کا مقصد سمجھو، رب نے مجھے کیوں بنایا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، جیسے لوگ مر کے کہاں جا رہے ہیں۔ سوچو، غور و فکر کرو۔ ان سب سوالوں کا جواب دینے کو، سمجھانے کو انبیاء رسول آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، آخرت کی تیاری کروانے کے لیے، پریپریشن کے لیے یہ استاد آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں امتحان کی تیاری کرانے کے لیے۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے امتحانوں کے لیے لوگ کہاں کہاں تیاری کرتے ہیں جا کے نا، کیسے کیسے ایکسٹرا کلاسز لیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے یہ استاد اور کتابیں آئی ہیں ہمارے پاس۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھ دی ہے، وہ اس کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، جو اندر ہے اس کو نکالو باہر۔ سوچو، نبی جس حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ نبی جو بول رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے جیسے معراج میں مشاہدہ کرایا تھا نا، تو ان کا یقین اور مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اس مضبوطی کے تحت پھر وہ وحی کے ذریعے علم دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں دکھایا جاتا ہے، تو لوگ ان کے بارے میں جان نہیں سکتے، عام انسان وہ جان نہیں سکتا، مگر نبی کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اس سے اپر ہوتا ہے۔ تو ان کے اور ایک عام انسان کے سٹیٹس میں فرق ہے، لہٰذا جو نبی کی دعوت کو مان جائے، قبول کر لے، وہ آنکھوں والا ہے، یعنی بصیرت والا ہے۔ بصیرت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل حق کو گواہی دیتا ہے، دل حق کی گواہی دیتا ہے۔ جس کی فطرت زندہ ہے اس کو گواہی مل جاتی ہے، وہ آنکھوں والا ہو جاتا ہے نا۔ جس نے اپنی فطرت کا نور گناہوں سے، ہٹ دھرمی سے، ضد، سرکشی
خاموشی، میں نہ مانوں، ہے نا، اسے دبا دیا ہے، غور و فکر نہیں کرنا چاہتا، دنیا میں کھو گیا ہے، تو اس کی جو بصیرت اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا غور و فکر کرنے کے لیے، جو تمام چیزیں دیتا ہے، وہ پھر اندھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے، اللہ ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ اور آپ دیکھیں جب ایک دفعہ ہدایت چلی جائے دینے کے بعد اللہ کبھی بھی نہ پلٹے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کتنی حسرت ہوگی آپ کو اندازہ ہے۔ اللہ سب کو، ہم کو بھی، ہم سب، ہمارے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ایک دفعہ اللہ نے جب ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اللہ ہمارے دلوں کو کبھی نہ پلٹے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس آیت میں دیکھیں بہت سے لوگوں کی، جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا کہ اس میں جو کہا گیا نا کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، غیب کا علم، رسول اللہ کو نور ماننا، ہے نا، تو ان آیات میں بہت سارے لوگ غلط عقائد کا، مطلب اس میں لوگوں کے اپنے اپنے نا مختلف فرقوں کے اپنے اپنے عقائد ہیں، ٹھیک، رسول اللہ کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو انجینئر، جو محمد علی انجینئر ہیں، ان کا آپ لیکچر سن لیجئے اسی آیت کا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو غلط عقائد لوگوں نے گھڑ لیے ہیں ان کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے تفصیلی جواب دیا ہے تاکہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو جائیں۔ رسول پر ایمان لانا، ان کو ماننا اور اطاعت کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ رسول کو خدا کا ہمیں درجہ نہیں دینا، ورنہ تو ہم شرک میں چلے جائیں گے نا۔ تو اسی لیے تمام باتیں کھول کھول کے رسول اللہ نے بتا دی کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں بھائی، میں ایک عام انسان ہوں، مجھے غیب کی خبریں نہیں ہیں، جو اللہ مجھے بتا دے میں وہ جانتا ہوں، اللہ نہ بتائے تو مجھے بھی نہیں پتہ، قیامت کا علم تو میرے پاس بھی نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو جو لوگوں کے عقائد میں تھوڑی بہت جو بھی ہے، تو اگر آپ اور لیکچر سنیں، اسپیشلی انجینئر، انہوں نے کافی ڈیٹیل بتایا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے عقائد میں اور توحید میں اور اچھا نکھار آئے گا اور اچھے ہمارے اور علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اندھا دیکھنے والا اور کب برابر ہوتا ہے نہ دیکھنے والا، سو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے غور و فکر کی دعوت دی ہے، کیا تم لوگ کیا سوچتے نہیں ہو؟ عقل نہیں ہے؟ سب کچھ تمہیں میں نے دے کے لوڈڈ کر کے تمہیں بھیجا ہے، پھر کہ کہاں تم اپنی عقلیں ادھر ادھر لڑا رہے ہو؟ جو سوچنے کی باتیں ہیں وہ سوچو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے بھی سوچنے والا بنائے، غور و فکر کرنے والا بنائے، کیونکہ غور و فکر ایک عبادت ہے، اور ہم دوسروں کو بھی باتوں باتوں میں غور و فکر کی دعوت دیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی